وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ اور حقیقت یہ ہے کہ ہم نے قرآن کو نصیحت حاصل کرنے کے لیے آسان بنا دیا ہے۔ اب کیا کوئی ہے جو نصیحت حاصل کرے؟ آپ سن رہے ہیں قرآن حکیم کا آسان فہم ترجمہ و تفسیر مفہوم القرآن، سورۃ البقرہ یعنی گائے، رکوع نمبر 5۔ يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون۔ اولاد یعقوب، میری مہربانی یاد ہے جو میں نے نبوت اور بادشاہت عطا کرنے کی صورت میں تم پر کی۔ میں نے تمہیں تورات، انجیل اور آسمانی صحیفے عطا کیے۔ میں نے داؤد اور اس کے بعد سلیمان کو بادشاہت دی۔ میں نے تم سے وعدہ لیا تم رسولوں اور نبیوں پر ایمان لاؤ گے، میں اس کے بدلے میں تمہارے زمانے میں تمہیں سب پر فضیلت عطا کروں گا۔ میں اپنے وعدے پر قائم ہوں۔ اب یہ تمہاری آزمائش ہے کہ تم میرے آخری رسول پر ایمان لا کر اپنا وعدہ پورا کرتے ہو یا نہیں۔ تم اپنا وعدہ پورا کرو، میں اپنا وعدہ ضرور پورا کروں گا۔ یاد رکھنا تم صرف مجھ ہی سے ڈرتے رہنا۔ وضاحت: اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العالمین بنی اسرائیل کو ان کے زمانے کی برتری یاد دلاتے ہوئے انہیں کائنات کے آخری رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور نبی پر ایمان لانے کا وعدہ پورا کرنے کی ہدایت دے رہا ہے۔ رسول اللہ پر ایمان لانے کا حکم تورات میں موجود تھا، جسے اللہ بنی اسرائیل کو اپنا وعدہ پورا کرنے کی صورت میں یاد دلا رہا ہے۔ اس آیت مبارکہ سے سمجھنا آسان ہو گیا ہے کہ اللہ نے تورات میں بنی اسرائیل سے رسول اللہ پر ایمان لانے کا وعدہ لیا تھا۔ بنی اسرائیل سے خطاب اگلی 84 آیاتوں میں جاری ہے۔ وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون۔ تورات میں موجود میرا حکم سچ سچ بیان کرو جو تمہیں آخری رسول پر ایمان لانے کی ہدایت کرتا ہے۔ قرآن جو میں نے اپنے رسول پر نازل کیا ہے اس پر ایمان لاؤ اور سب سے پہلے قرآن کا انکار کرنے والے نہ بنو۔ قرآن تمہارے پاس موجود کتاب تورات کی تصدیق کرتا ہے۔ اولاد یعقوب، تورات میں موجود میری آیات کو دنیاوی فائدے اور تھوڑی سی رقم کے بدلے میں بیچو نہ میری آیات کو اپنے من پسند معاملہ سے بدلو۔ اگر کامیابی چاہتے ہو تو مجھے اپنا مالک مان کر، مجھے شہرک سے قریب جان کر میرے حکم پر عمل کرو۔ وضاحت: یہودی تورات میں موجود اللہ کے احکام کو مشکل اور سخت سمجھتے ہوئے اپنی مرضی کے احکام سے بدل لیتے تھے۔ وہ ایسا پیسوں کے لالچ میں کرتے رہے، اپنے قبیلے اور بااثر لوگوں کے لیے بھی۔ اللہ کا آخری رسول جب بنی اسماعیل میں بھیجا گیا تو حسد کرتے ہوئے انہوں نے تورات میں بتائی گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح نشانیاں بدل دی یا چھپا لی۔ اس طرح انہوں نے تورات کو اللہ کی کتاب نہ رہنے دیا۔ یہاں تھوڑی قیمت سے مراد آخرت کے مقابلے میں دنیا کا لالچ ہے۔ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ۔ اولاد یعقوب، تم جان بوجھ کر حق پر باطل کا لباس نہ چڑھاؤ، یعنی سچ کو جھوٹ سے نہ چھپاؤ، تم اچھی طرح سے جانتے ہو۔ وضاحت: اس زمانے میں حجاز میں سب سے پڑھی لکھی قوم یہودی تھی۔ لوگ علم کی وجہ سے ان پر اعتبار کرتے تھے۔ عرب میں رہنے والی دوسری قومیں ان سے رہنمائی لیتی اور علم کی باتیں سیکھتی تھیں۔ یہودی آخری نبی اور ان کی نشانیاں اچھی طرح سے جانتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہجرت کر کے مدینہ منورہ آنے پر یہودیوں نے سچ کو چھپا کر لوگوں کو جھوٹ بتانا شروع کر دیا۔ انہوں نے تورات کو بدل کر اپنی مرضی کی باتیں اس میں لکھ لی۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ۔ میں نے تمہیں زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم دیا ہے، اس لیے زکوٰۃ ادا کرو اور نماز پابندی سے قائم کرو۔
میرے رسول پر ایمان لانے والوں کے ساتھ میرے حضور جھکو، یوں تم ان لوگوں میں شامل ہو جاؤ گے جو میرے حکم پر عمل کرتے ہوئے میرے رسول پر ایمان لائے اور حساب کتاب کے دن انعام کے حقدار ہوں گے۔ وضاحت: یہاں جھکنے سے مراد صرف جسمانی طور پر جھکنا نہیں، بلکہ اللہ کے احکام پر عمل کرنا اور اسے اپنا رب مان کر اس کی عبادت کرنا ہے۔ نماز میں رکوع کرنے کا ذکر خاص طور پر اس لیے کیا گیا کہ یہودیوں کی نماز میں رکوع نہیں ہے۔ اس حکم میں صاف ہدایت ہے کہ یہودی رسول اللہ پر ایمان لائیں۔ پچھلی 4 آیاتوں میں اللہ بنی اسرائیل کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا حکم اور وعدہ یاد دلا رہا ہے۔ اس کے جواب میں بنی اسرائیل کیا کرتے رہے یہ بھی واضح کیا جا رہا ہے۔ أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ یہ کیسی عجیب بات ہے کہ تم لوگوں کو بھلائی کرنے کا حکم دیتے ہو لیکن خود اس پر عمل نہیں کرتے۔ کیا تم اتنی بھی عقل نہیں رکھتے؟ میں نے تمہیں تورات میں حکم دیا ہے کہ میری فرمانبرداری کرو، والدین کا حکم مانو اور لوگوں کے ساتھ ہمدردی سے پیش آؤ۔ وضاحت: اس آیت مبارکہ کے مخاطب یہودیوں کے علماء اور سردار ہیں، لیکن یہ بات یاد رہے کہ اللہ کا قانون تمام قوموں کے لیے ایک جیسا ہے۔ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ۔ میرے رسول پر ایمان لانے والو، صبر اور نماز سے مدد لو، یعنی کسی بھی مصیبت کے برداشت کرنے میں ان 2 چیزوں کا سہارا لو۔ نماز ان لوگوں کے لیے بھاری اور مشکل ہے جو اسے دل سے ادا نہیں کرتے، اور ان کے لیے آسان جو اسے دل سے ادا کریں۔ نماز کی پابندی ایک مشکل ذمہ داری ہے، لیکن اس کے لیے نہیں جو مجھ سے ڈرتا اور آخرت پر یقین رکھتا ہے۔ الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون۔ مجھ پر، میرے رسول پر، حساب کتاب کے دن پر یقین رکھنے، نماز قائم اور زکوٰۃ ادا کرنے والے ہی وہ لوگ ہیں جنہیں زندگی گزارنے کے بعد میرے پاس حاضر ہونے کا یقین ہے۔ ان کا یقین ان کے لیے میرے احکام پر عمل کرنا آسان بنا دیتا ہے۔ یہی لوگ کامیاب ہیں۔ آگہی: یہاں سورۃ البقرہ کا 5واں رکوع مکمل ہو گیا۔ اس رکوع میں 7 آیات بینات ہیں اور یہیں پر پہلا پارہ 1/4 یعنی 1 پاؤ ہو گیا، جسے الربع کہتے ہیں۔ اب ہم سورۃ البقرہ کے 5ویں رکوع میں آنے والے نئے الفاظ اور اصطلاحات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ انجیل: اللہ کے نبی مسیح ابن مریم پر نازل کی گئی کتاب انجیل کہلاتی ہے۔ انجیل کے معنی ہے خوشخبری۔ انجیل کا ایک معنی کتاب بھی ہے۔ انجیل کی زبان سریانی ہے۔ انجیل 4 کتابوں پر مشتمل ہے: متی، مرقس، لوقا اور یوحنا۔ انجیل رمضان کی 13 تاریخ کو نازل کی گئی۔ لفظ انجیل قرآن حکیم میں 12 مرتبہ ذکر کیا گیا ہے۔ بنی اسرائیل: اللہ کے نبی یعقوب کا لقب اسرائیل ہے۔ اسرائیل عبرانی زبان کا لفظ جس کا معنی ہے اللہ کا بندہ۔ آپ کی اولاد بنی اسرائیل کہلائی۔ انہیں اولاد یعقوب بھی کہا جاتا ہے۔ یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، اسی لیے بنی اسرائیل میں 12 قبیلے بنے۔ اللہ رب العالمین نے بنی اسرائیل میں تقریباً 70,000 نبی بھیجے۔ لفظ بنی اسرائیل قرآن حکیم میں 45 مرتبہ ذکر کیا گیا ہے۔ یعقوب: اللہ کے نبی یعقوب علیہ السلام فلسطین میں بھیجے گئے۔ یعقوب کا معنی ہے بعد میں آنے والا۔ آپ کا پورا نام ہے یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم بن طارح۔ آپ کے والد اسحاق، چچا اسماعیل اور دادا ابراہیم بن طارح نبی ہیں علیہم السلام۔ آپ کے بیٹے یوسف علیہ السلام بھی اللہ کے نبی ہیں۔ آپ یوسف علیہ السلام کی جدائی میں نابینا ہو گئے۔ سالوں بعد یوسف علیہ السلام کا کرتا آنکھوں سے لگانے سے آپ کی بینائی واپس آ گئی۔ اللہ کے نبی یعقوب علیہ السلام کا لقب اسرائیل ہے۔ اسرائیل عبرانی زبان کا لفظ اور اس کا معنی ہے اللہ کا بندہ۔ آپ کی اولاد بنی اسرائیل کہلائی۔ اللہ کے نبی یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے ہیں جن سے بنی اسرائیل کے 12 قبیلے بنے۔ لفظ یعقوب قرآن حکیم میں
24 मर्तबा जिक्र किया गया है। बनी इस्माइल। अल्लाह के नबी इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बड़े बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम की औलाद बनी इस्माइल कहलाती है। अल्लाह के आखिरी रसूल और नबी मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनी इस्माइल में पैदा हुए। इस्माइल। अल्लाह के नबी इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बड़े बेटे का नाम इस्माइल है। इस्माइल अबरानी जबान का लफ्ज है जिसके माना है खुदा ने सुन लिया। आपका पूरा नाम है इस्माइल बिन इब्राहीम बिन तारिह। इस्माइल की प्यास पर एड़ी की रगड़ से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने पहाड़ों में पानी का चश्मा जारी किया जिसे जमजम कहा जाता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन की हिदायत पर आपके वालिद इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने आपको कुर्बान करना चाहा, जिसके बदले में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जानवर लिटा दिया और इस्माइल को बचा लिया। अल्लाह इस वाक़े को बहुत बड़ी आजमाइश का नाम देता है। लफ्ज़ इस्माइल कुरान हकीम में 12 मर्तबा जिक्र किया गया है। अल्लाह ने इस्माइल को 12 बेटे और एक बेटी से नवाजा। आपके बेटे कैदार की नस्ल में अल्लाह के आखिरी नबी मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए। हसद। अल्लाह की तक़सीम पर एतराज हसद कहलाता है। किसी के पास हुनर, इल्म, रिज़्क़, इख्तियार देखकर यह ख्वाहिश करना कि उससे छीन कर ये चीजें मुझे मिल जाएं, हसद कहलाता है। हिजाज। शुमाल मगरबी सऊदी अरब का इलाका जो बहर अहमर के मगरबी साहिल पर वाक़े है, हिजाज कहलाता है। हिजाज का माना है अलहदा। इसमें मक्का मुकर्रमा, मदीना मुनव्वरा, जद्दा, तबूक, यम्बू और ताइफ शामिल है। सऊदी अरब की 35% आबादी इस इलाके में रहती है। यह इलाका तकरीबन 1.5 लाख मुरब्बा मील पर मुहित है। यह इलाका बहर अहमर के साहिल पर वाक़े और गहरे रंग की रेत की वजह से मशहूर है। ये एक अलग रियासत थी जो सन 1932 में सऊदी अरब का हिस्सा बन गई। रुकू यानी नमाज का रुकू। रुकू का माना है आगे की तरफ झुकना। नमाज अदा करते हुए घुटनों पर हाथ रखकर यूं झुकना कि कमर जमीन की तरफ सीधी हो और अल्लाह की तस्बीह बयान करना रुकू कहलाता है। यह नमाज का लाजमी रुकन है। ज़कात। इस्लाम ने दौलत की तकसीम और रियासत के इंतजामात के लिए जो निज़ाम दिया उसे ज़कात कहते हैं। ज़कात इस्लाम की फलाही रियासत का एक अहम सुतून है। ज़कात की शरह साल भर के नफ़े या बचत का 40वां हिस्सा यानी 2.5% से 20% तक है। शरह पैदावार पर 5% और खिदमात पर 15% है। ज़कात हर साहिब हैसियत यानी साहिब निसाब पर फ़र्ज है। अल्लाह ज़कात से माल को पाक फरमाता है। ज़कात यहूदियों पर भी फ़र्ज की गई थी। वही नाजिल होने के एतबार से ज़कात का जिक्र कुरान हकीम में सबसे पहले सूरह मुज़म्मिल में किया गया है। ज़कात का मकसद माल को पाक करना है। लफ्ज़ ज़कात कुरान हकीम में 32 मर्तबा जिक्र किया गया है। साहिब निसाब। अगर किसी के पास 7.5 तोला सोना या 52 तोला चांदी या इनके बराबर रकम हो जिस पर 1 साल गुजर चुका हो तो ऐसा शख्स ज़कात देने के लिए साहिब निसाब होगा। तोला ये वजन का पैमाना है। 11 ग्राम और 600 मिलीग्राम वजन 1 तोले के बराबर होता है। रुबा। रुबा के माना है चौथा हिस्सा। लफ्ज रुबा कुरान हकीम में 2 मर्तबा जिक्र किया गया है।